کہ یوسف علیہ السلام اکرم الناس، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب پوچھا کسی نے کہ حضرت دنیا میں سب سے زیادہ معزز آدمی کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ معزز مکرم وہ یوسف۔ کیوں؟ کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، خون کتنا پاک ہوگا؟ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضور فرماتے تھے کہ اکرم الناس، کہ کون؟ کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ کوئی آدمی سورہ یوسف پڑھنے کا اہتمام کرے تو اس کی سکرات کو اللہ آسان کرے گا۔ ایک روایت ابن کثیر لائے ہیں سورہ یوسف کے ذریعے کہ سورہ یوسف پڑھنے کا اگر کوئی اہتمام کرے گا تو اس کے موت کے وقت کی سکرات جو ہوگی وہ آسان ہوگی۔ سورہ یوسف جو نازل ہوئی اس کے روایتیں بہت ہیں، میں مختصر طریقے سے عرض کروں کہ مکہ مکرمہ میں یہود بھی رہتے تھے، لیکن یہود سے زیادہ مشرکین رہتے تھے۔ یہود تو اس لیے مکہ مکرمہ میں آتے تھے کہ وہ کعبہ سب کا مرجع تھا، یہ گھر جو ہے اللہ کا، لوگ آتے تھے جاتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، تو کوئی بات ہمیں ایسی بتا دو کہ ہم ان سے پوچھیں تو وہ سوال کا جواب دے دیتے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو تو خالی اتنا پوچھ لو کہ یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، بس اتنا پوچھ لو۔ اگر جواب دے دیا تو وہ سچے نبی، جواب نہیں دیا تو سمجھو سچے نبی نہیں۔ ہم مشرکین کو تو ہاتھ لگنی ہے کوئی چیز، وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس قصے کا پتا تھا نہیں کہ کیا قصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں انتظار کروں گا، مجھے پتا نہیں۔ چنانچہ کتابوں میں یہ ہے کہ پورے کی پوری سورہ یوسف اللہ نے نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ ان کا بیان کیا۔ قرآن میں 26 آیات میں یوسف کا نام آیا ہے، 24 جگہ تو صرف سورہ یوسف میں ہی یوسف 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 یوسف، اور ایک جگہ سورہ انعام میں، دوسری جگہ سورہ مومن میں، 26 جگہ یوسف علیہ السلام کا نام، لیکن قصہ پورا کی پورا سورہ یوسف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت نازل کر دی، اور پورا قصہ شروع سے لے کر اخیر تک اللہ جل جلالہ و من والہ نے بہت درد بھرے انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کتابوں میں لکھا ہے۔ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے تو بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پچھلی صف میں رہنے والا آدمی بھی ان کے رونے کی آواز کو سنتا تھا۔ علیہ السلام کے قصے میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جسے ذہن میں رکھ لینا۔ ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے، دونوں نبی ہیں، ابھی تو یہ نبی نہیں ہے، نبی ہوں گے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، لیکن باپ کا نبی ہے، تو ان کو کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ کہ 11 ستارے، چاند، سورج وہ میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا بچہ اگر خواب دیکھے، ماں باپ کے سامنے کہے
تو ماں باپ جو ہے اس کو لیٹ کو نہ کر دے گا، آیا کوئی بات نہیں نہ دھیان دو. بعض مرتبہ چھوٹے بچے خواب دیکھتے ہیں 7 سال کی عمر کے، 5 سال کی عمر کے، جو بولنے والے بچے ہوتے ہیں تھوڑا 10 سال کی عمر کے، کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. ماں باپ کے سامنے اگر پیش کریں تو صاحب آج تو میں نے یہ دیکھا، آج تو میں نے یہ دیکھا، آج تو میں نے یہ دیکھا، تو ایک دم سے اس کو حبا منصورہ اور ایک دم سے ادغاث و علام، ارے پتہ نہیں کیا دیکھتا رہتا ہے تو یہ نا انہوں نے بچپن میں ہی دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے. تھوڑا سا دھیان دو، بار بار اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے بار بار تو اس کی طرف تھوڑا سا آدمی دھیان دے. خواب دیکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، چاند اور سورج کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے. بس یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو یہ خواب بیان کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ تعبیر عجیب نہیں کی. حالانکہ تعبیر جانتے تھے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا لا تقصص رؤیا، بیٹا دیکھ اپنا خواب خاص طور سے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. اخوتی مطلب اپنا خواب آپ کے دشمن کے سامنے یا حاسد کے سامنے یا خراب آدمی کے سامنے کبھی بیان مت کرنا. لا تقصص رؤیا کا لا اخوتی فیکیدوا لک کیدا. اگر تو نے خواب بیان کیا تو یہ لوگ تیرے خلاف جو ہے پلان بنائیں گے. یہ لوگ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ لے آئے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ، اس لیے بالکل مت کرنا. چپ، بیٹے کو چپ کر دیا. چھوٹی عمر ہے ان کی تو یہ تو نہیں یعقوب علیہ السلام. اور آگے کہا کہ دیکھ بیٹا یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے چھانٹے گا اور تجھے خوابوں کا علم بھی دے گا، اور پھر اللہ اپنی نعمت کی موسلادھار بارش کس پر کرے گا. جیسے اوپر کی نسلوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں، آل یعقوب آل ابراہیم، ان پر جو اللہ کی مددیں آئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگاہ رہی ہے وہ تجھ پر بھی ہوگی. اس لیے بیٹا کسی کے سامنے بیان مت کرنا. آپ بھی اگر آپ کا بچہ وہ خواب دیکھے تو آپ کو بچے کو کہو بیٹا میرے سامنے بیان کر دیا، کسی کے سامنے بیان مت کرنا. اب بمبئی میں ڈھونڈو کوئی اچھا آدمی ہو. ایک میری نصیحت یاد رکھنا، تہجد کے وقت کا خواب ہو اور آپ اگر تسلسل سے دیکھ رہے ہوں تو جو ہے کسی بھلے آدمی کو لکھ کر دے دینا چاہیے کہ صاحب مجھے اس کی تعبیر دے دو. لیکن زیادہ اس کے چکروں میں مت پڑنا. بعض مرتبہ آدمی اتنے چکروں میں پڑتا ہے کہ وہ خوابی دیکھتا رہتا ہے. بعض مرتبہ آدمی اتنا چکروں میں پڑتا ہے وہ بیچارہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، وہ اس سے نکلتا ہی نہیں. وہ تو سامنے والے کا حالات کے اعتبار سے یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والا جو سنے گا وہ سن کر فوراً جواب دے دے گا. اس لیے بس یہ کہ بار بار اگر کوئی خواب دیکھا آپ نے تو کسی بھلے آدمی کو پرچہ دے دو کہ مولوی صاحب یہ پرچہ ہے، یہ آپ جواب دے دینا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آگے بھی چلو. لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یوسف اور ان کے بھائیوں کے بارے میں جو قصہ ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کی، بڑی نشانیاں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اسی ذریعے سے بھائیوں کی اس کی بھنک پہنچ گئی تھی. اور پہنچی کیسے؟ گھر کا راز جو جاتا ہے نا وہ کام کرنے والی جو گھر میں آتی ہے نا آپ کے ہمارے، اور یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والیاں یہ اس کی وجہ سے گھر کا راز بہت جاتا ہے. اور کیسے جاتا ہے بتاؤ؟ ان کی وجہ سے صحیح ہوا. وہ گھر میں کوئی نہ کوئی خادم نوکر غلام جو ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے، انہوں نے سن لیا، دیدی نے بھائیوں کو کہہ دیا کیا ایسا ایسا کہہ رہے تھے. اور آج کے دور میں کیا ہوتا ہے تو یہ کام کرنے والے جو ہے اللہ معاف کرے وہ جب آپ کا آرام کا وقت ہوگا، دکان پر جانے کا وقت ہوگا تو پڑوس میں جا کر کھانے بیٹھیں گے، پڑوسی جو ہے ایک کپ چائے پلا دیں گے کھانے ان کو، تمہارے گھر کا سارا رس لے دیں گے. ایک کپ چائے پلا دیں گے اور پھر جو ہے میٹھی میٹھی باتیں کر کے سارا راز لے لیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے
استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، اپنی جو ضرورتیں ہیں اسے چھپا چھپا کے رکھو. نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں تمہیں چھپا چھپا کے، شبازی نہیں. یہ حدیث ہے. استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہے اسے چھپا چھپا کے رکھو، اس لیے کہ جو بھی نعمت والا ہوگا اس پر حسد کیا جائے گا، لوگ حسد کریں گے. اب بھائیوں کو کسی ذریعے سے پتہ چل گیا تو سب کھاپ دے گا. یعقوب علیہ السلام کو فطری محبت بھی تھی ان سے، یوسف علیہ السلام سے، تو بھائیوں نے پلان کرنا شروع کیا اور بھائیوں نے یہ کہا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ. بھائی کہنے لگے کہ ارے بھائی ہم تو جوان ہیں، ینگ ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن باپ کی توجہ تو زیادہ یوسف کی طرف ہے، ہمیں تو پوچھتا بھی نہیں باپ ہمارا. اب باپ کو سمجھائیں کیسے؟ تو انہوں نے دماغی چالاکی کرنی شروع کی. دماغی چالاکی، بعض آدمی دماغی چالاکیاں، ان کی دماغی چالاکیاں چلتی ہیں. انہوں نے دماغی چالاکی یہ کی، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، اسے قتل کر دو گولی. سب کو پریشانی آ گئے تو پریشانی کا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی، اب وہ پریشانی دور کرنے کا علاج بھی گناہ سے کرے گا تو پریشانی اور بڑھے گی. کیا آج پریشانی آتی ہے، اب اس کا علاج دور کرنے کا توبہ استغفار یہ کرنا، یہ اس کا علاج یہ گولی قتل، یہ مارنا، خبر کرنا، یہ کرنا، یہ تو اس کی پریشانی اور بڑھے گی. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، بجائے علاج کی طرف متوجہ ہوتے انہوں نے کہا، مشورہ کیا آپس میں، یہ کہا کہ وہ ایک کام کرو، اسے ماری قتل ہی کر ڈالو، اس سلو سے. دوسرے نے کہا کہ نہ قتل نہیں، اسے جو ہے اسی جگہ ڈال دو کہ دور ہو جائے ابا سے، یا ابا تک پہنچ ہی نہ سکے. اب مشورے ہو رہے لیکن زیادہ رائے آئی قتل کرنی. بھائیوں کی یہ 10 تھے، یہ لوگ 12 بھائی تھے ٹوٹل. دنیا کے یوسف اور بنیامین کے حقیقی کے بھائی، اور یہ 10 جو ہے یہ ستلی ماں کے بھائی تھے، یہ سارے کے سارے. تو یہ بھائی نے کہا کہ بازو نے کہا کہ قتل کرو، لیکن ایک نے کہا، یہودا تھا یہ بڑا، یہ یہودا، یہودی جو چلے ہیں، یہودی نام وہ وہیں سے چلا ہے. تو اس نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. یہ بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو کسی معصوم بچے کو قتل کرنا یہ تو ٹھیک نہیں، اسے قتل مت کرو، بس میری رائے یہ ہے کہ اسے غیابت الجب میں داخل کر دو. کیا مطلب؟ غیابہ کا مطلب قبر، کہ قبر کو عربی میں غیابہ بھی کہتے ہیں. غیابہ کا مطلب غائب کرنے والی چیز، قبر جو ہے لاش کو غائب کر دیتی ہے. اور جب کا مطلب ایسا کنواں کہ جو غیر آباد ہو، کہ جس میں پانی نہ ہو، جس میں لوگ پہنچے نہیں، اور وہ آدمی کو چھپا لے، اندر بچھو، اندر سانپ، اندر کیڑے مکوڑے، ایسے کنویں میں اس بچے کو ڈال دو، اس بھائی کو ڈال دو. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تم یہ کرو گے تو کوئی نہ کوئی قافلہ، کوئی نہ کوئی آدمی اسے لے جائے گا، کم سے کم اس کی جان بچ جائے گی اور باپ سے دور بھی ہو جائے گا. ان کا آپس میں طے ہو گیا ہے کہ قتل نہیں کرنا، کسی کنویں میں، اجڑے ہوئے کنویں میں، اکیلے جنگل بیابان میں کہیں ڈال دو. اب یہ لوگ آئے یہ تو آپس میں مشورہ کیا انہوں نے، باپ تک تو پہنچے نہیں. اب باپ کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے. ابا جان، ابا جان، یہ ہم کو تو یوسف سے بہت محبت ہے، آج یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجتے ہی نہیں. تھوڑا یہ بھی تو کھیلے کودے، تھوڑا دیکھے، میرے من کون دیکھے، تھوڑا چوپاٹی دیکھے، وہ سمجھ ہوتا تھوڑا سا ہمارے ساتھ بھیجو، ہمارے ساتھ ذرا بھیجو، کھیلے کودے، کھائے پیے، مزہ کرے. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف
وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہمیں بہت محبت ہے اس سے، جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا۔ اور جو کہا کہ آپ اس کو بھیجو ہمارے ساتھ، کھیلے گا کودے گا، دوسرے جگہ بچے کیسے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، تھوڑا بھی أَرْسِلُوا مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، تھوڑا سا کھائے گا پیے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھی ٹھیک ہے تم لے جاؤ گے اس کو، لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ وہاں، کہیں تم کھیل کود میں لگو، کام کاج میں لگو، کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بس وہ یعقوب علیہ السلام کو زبان دی گھوڑی میں جملہ نکلا نا، وہی انہوں نے پوائنٹ پکڑ لی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کہ بھیڑیا تو ان کے دماغ چالاکی ہوئی، یہ کہا ہاں باپ بھیڑیے سے ڈرتا ہے، تو چلو چالاکی کرو تو بھیڑی کی کرو۔ اس لیے کہتے ہیں خاموش رہو، زیادہ بولو مت، من سکتا سالما ومن سالما نہ جا، خاموش، زیادہ نہیں بولا کرتے، یہ کہ زیادہ بولے جو بولنے میں پکڑے گئے، کیا انہوں نے پورا پوائنٹ پکڑ لی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا باپ نے بھیڑیے کا جو لگا مطلب یہ بھیڑیے سے ڈرتے ہیں، چلو وہی پلان کرو۔ یوں سے یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے غم ہے، تم اسے لے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اس سے کھا نہ جائے اور تم لوگ غافل رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے ابا جان کیا بات کر رہے ہو، نہیں مطلب جیب وانا عصبہ ان خاسرون، ارے ہم 10 ہیں اٹھے کٹے، اور بھیڑیا آئے گا تو بھیڑیے کے ایسی تیسی، بھیڑیا کیا بھیڑیا کی ایسی تیسی، بھیڑیا کرے گا کیا، ایسا چھوٹی بھیڑیا کھا جائے گا ہمارے بھائی کو۔ والد صاحب نے بدل کے مجبوری کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلو جو لے جاؤ۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے، کتابوں نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب لے کر چلے تو یعقوب علیہ السلام کو کھٹک تو پہلے ہی تھی۔ ایک اصول یاد رکھنا، جس کام کے کرنے میں کھٹک ہو سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ آپ کسی جگہ شادی کر رہے ہیں لیکن کھٹک ہے، دکان لے رہے ہیں کھٹک ہے، کاروبار کر رہے ہیں کھٹک ہے، کسی کو پیمنٹ دے رہے کھٹک ہے کہ یار یہ کہیں ریورس کرنٹ نہ آئے، یہ تو کھٹک، تو ان کو کھٹک تو تھے یعقوب علیہ السلام کو۔ تو جب روانہ ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، اچھا یہ تو بچے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کو تو کیا بچہ تو بچہ کھیلنے کے لیے جاتا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام جو کھڑے کھڑے دیکھنے لگے، اچھا اب بچے بیٹے بڑے ہیں، باپ بوڑھا ہے، اب ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، آرڈر بھی نہیں کر سکتے، لیکن باپ کمزور ہو جاتا ہے، کیا کریں۔ خیر لے کر گئے، یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے، آنکھوں میں آنسو آتے رہے، اور یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ جب دور گئے اور جہاں باپ سے یہ اوجھل ہو گئے تو بھی ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک نے کرتا نکالا، ایک نے جو ہے ان کو باندھنا شروع کیا۔ اب بچہ یہ کیا ہو رہا، ظاہری بات ہے کہ بچہ گھبرائے گا، یہ کیا ہو رہا، 7 سال کی عمر تھی، کیا کر رہے تھے۔ اب ایک نے جو ہے تھپڑ لگائی، دوسرے نے دوسری تھپڑ لگائی، کسی نے لات ماری، اب یہ گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابا، ظاہری بات ہے کہ بچہ تو ابا کو ہی تو بھائی میں میرے ابا کے پاس جاتا ہوں۔ تو ایک نے کہا اب وہ 11 ستارے خواب میں دیکھے تھے نا، تو دوسرے نے کہا نانا چاند سورج میں دیکھے تھے، یعنی وہ آپس میں مار بھی رہے اور مذاق بھی کر رہے۔ یوسف علیہ السلام اب تک سمجھے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ وہ کنواں انہوں نے پہلے سے ہی دیکھ رکھا تھا کہ اس کنویں میں ڈالنا ہے، گھنا جنگل اور کنویں میں سانپ بچھو، اور وہاں مارتے مارتے لے گئے اور مارتے مارتے لے کر ان کو باندھا، اور باندھنے کے بعد جب ان کو اٹھا کر کنویں میں ڈالنے لگے تو یوسف علیہ السلام ہر ایک سے رحم کی درخواست کرنے لگے، ہر ایک کو پکڑ رہے، دوسرا چھڑوا رہا ہے، دوسرے کو پکڑ رہے، جیسے آدمی کہ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو جب ڈالنے لگے تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جو کنویں کی دیواریں تھیں اس کو یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے لکڑیاں مار مار کر وہ ہاتھ بھی چھڑوائے، پھر میں کسی بھائی کا گریبان پکڑ لیا، پھر کسی بھائی کا گریبان پکڑ لیا، رحم کی درخواست یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کرتے رہے، یہ کبھی میرے کو رحم کرو، مجھ سے کوئی چوک ہو گئی ہو تو تم مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جو ہے ایک دو لائے تھے کہیں سے، وہ رسی میں ان کو بٹھا کر جہاں اندر ڈالا اور اندر ڈال کر جب آگے کنویں میں پہنچے تو رسی کاٹ ڈالی، اور رسی کاٹ کر اوپر سے کہہ رہے ہیں وہ 11 ستارے تمہیں دیکھے تھے نا، وہ چاند سورج تمہیں دیکھے تھے نا، باپ کا بہت لاڈلا تھا نا، اب مر یہاں اس قسم کے ڈھونڈے، اب اکیلا بچہ، یہ لوگ تو جو ہے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ اسی لیے میں ایک جملے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا، ابھی بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے خبر دی کسی ذریعے سے، اور کہا گھبراؤ مت، تم رہو یہاں، جو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ ہم تمہیں ترقی دیں گے اور یہ سارے کے سارے تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئیں گے، تم بالکل گھبراؤ مت، ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن مدد کیسے ہے کہ بچہ تو اکیلا، کھانا پینا رہنا کنواں اور وہ بھی اندھیرا، پھر نیچے سانپ بچھو اور جنتوں کے ڈیرے الگ اور بچہ۔ تو مورخین نے لکھا ہے مفسرین نے کہ یہودا جو تھا اس کے دل میں تھوڑا سا رحم، وہ روزانہ صبح شام کھانا لے کر پانی لے کر چپکے سے، گھر والوں کو پتہ نہ چلے، چپکے سے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر راتوں رات جا کر اوپر سے ڈال دے، چلو بھائی کھا لے، کسی کو بولنا مت، تو کھا لے، خبر مت دینا کسی کو، اور سب ٹھیک ہے ابا کے، یہ تھوڑی سی اس نے رحم کا معاملہ کیا بڑے بھائی نے، وہ روزانہ جاوے، لیکن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہر نبی پر نامناسب حال آیا، کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جس پر نامناسب حال نہ آیا، لیکن نامناسب حال میں آدمی کو گھبرانے نہیں چاہیے، کبھی فقر آ گئی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی نامناسب حال آ گیا، تو نامناسب حال کی وجہ سے آدمی اللہ کے حکمت کو توڑے تو پریشانی اور بڑھے گی اس کی۔ تو کوئی نامناسب حال آئے آدمی انہ من یتق ویصبر، یوسف علیہ السلام کے قصے میں ساری قصے کا خلاصہ فإنہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے اور آدمی جھیلے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جھیلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یوسف علیہ السلام پر نامناسب حالات ہیں بچے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نامناسب حالات ہیں بچپنے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نامناسب حالات آئے وہ بچپنے سے، صحابہ پر جو نامناسب حالات آئے وہ شروع دن سے، جمے رہے، کام کرتے رہے، کام آدمی نہ چھوڑے۔ تو یہ قصہ سلسلہ وار حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ روایتوں میں یہ ہے، جیسا اللہ جل جلالہ عما والو فرما رہے ہیں فلما ذهبوا به فاجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، بھائیوں نے مشورہ کیا، بھائی کچھ مشورہ کر رہے ہیں اور اللہ کے یہاں نظام کچھ اور چل رہا ہے،
اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تیرا چاہا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، تو کچھ بھی کر۔ اب بھائی مشورہ کر رہے کہ صاحب قتل کرو۔ ایک بھائی نے کہا کہ نہ قتل مت کرو، بھی کنویں میں ڈال دو، کھنڈر کنویں میں ڈال دو، کم سے کم بچے کی جان تو بچ جائے گا، کہیں پر بھی چلا جائے گا۔ خیر آپس میں بات طے ہوئی کہ کسی جگہ ڈال دو، غیب الجد میں ڈال دو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جو یہ چلے تو انہوں نے بڑی بدتمیزی والی بات کی۔ کپڑا بھی کرتا روایت میں ہے کہ کرتا بھی اتار دیا، کسی نے جو ہے تھپڑ مارے، کسی نے لکڑی ماری۔ اب 7 سال کا بچہ ہی کیا ہوتا ہے، یہ تو سب بڑے بڑے۔ اب یوسف علیہ السلام کو بھنک تو پڑی کہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ، لیکن بچہ تو کچھ بھی ہے، بچہ ہے۔ علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں، لیکن تجربے کے لیے عمر کی ضرورت ہے۔ اب جب ان کو کنویں میں ڈالنے کی باری آئی تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہو فیکیدوا لک کیدا، کہ انہوں نے جو ہے غلط کر دیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک بات فرماتے تھے نقطہ، کہ یہاں اللہ کا حکم توڑ کر بھائیوں کی تدبیر چل رہی ہے، تو بھائی کامیاب ہو رہے ہیں نا، بھائی باپ سے جدا بھی کر رہے ہیں، اس کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، تو بھائی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر چل رہی ہے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ان کی کامیابی میں اللہ مصیبتوں کا کیڑے ڈال رہا ہے، تو انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک آدمی اللہ کا حکم توڑ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اگر دنیا حاصل کرتا ہے تو ظاہر میں مال آتا اس کے پاس دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بتاشے میں زہر ہے۔ اللہ کا حکم توڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اگر کسی کا کوئی کام بن بھی گیا، دنیا اس کے قدموں پر آ بھی گئی، وہ اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے، کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا کہ اس کے ساتھ برکت ہو ہی نہیں سکتی، نافرمانی کے ساتھ برکت نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے قصہ بیان کیا تھا، وہ زکات پر بیان کیا کہ کسی نے بمبئی میں ہی فون کیا کہ مولوی صاحب پورے سال میں نے 25 لاکھ روپئے چوری کیے ہیں، کتنی زکات آ جائے گی اس پر؟ 25 لاکھ روپئے چوری کی زکات کتنی آئی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے تیرا مالی نہیں ہے تو زکات کہاں سے آئے گی؟ تو مطلب میرے پاس آ گیا مالک بن جا رہا، تو مالک کیسے بنا؟ کہ اللہ کے حکم توڑ کر مال اگر بہت آ جاتا ہے تو آدمی یہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا نا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی سمجھ رہے ہیں کامیاب ہوا، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ ناکام ہوئے اور انجام کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اب جو بھائیوں نے مشورہ کر کے سب سے پہلے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا کرتا نکالا، رسی سے ہاتھ پاؤں باندھے، یہ رونے لگے، زور زور سے چیخنے لگے تو ان کا منہ بند کیا۔ ہے 10 بچہ اکیلا، یہاں تک کہ ایک ایک سے رحم کی درخواست کر رہے، ایک ایک سے لپٹ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں مجھے معاف کر دو غلطی۔ ان کا وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، 11 ستارے چاند سورج 11 یعنی وہ تانا دے رہے۔ یہاں تک کہ ایک ڈول تھی، وہ ڈول بھی ٹوٹی پھوٹی، اس نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد بس وہ کنواں بھی کافی گہرا تھا، کتابوں میں لکھا ہے۔ کیڑے، حشرات الارض، سانپ، بچھو، دنیا بھر کے جھمیلے، اس میں بھی غیر آباد، کوئی وہاں جاتا نہیں وہ جنگل میں۔ اور آدھی جگہ وہ اب یہ گھبرا رہے ہیں، یہ کسی طریقے سے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو کنویں کی پانی آتی ہے نا دیوار، وہاں پر وہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں یوسف علیہ السلام جب ڈال رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام خود جو ہے وہ بالیوں کا کسی کا دامن، کسی کا ہاتھ، کسی کا جو ہاتھ میں آئے تو بچوں کو تنکے کا سہارا، جیسے کسی طریقے سے بچ جاؤں۔